کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کی روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو قوت حافظہ کی خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ میڈیسن کھاؤ، فلاں معجون کھاؤ اور فلاں خمیرہ کھاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ ارشاد فرمایا اپنی چادر بچھا دو اور چادر کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ، کیا سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے کیا نظریہ، کیا سوچ ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل اسلام کا بنیادی طور پر جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب بھی ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، چاہے اہل بیت اطہار ہوں، چاہے صحابہ کرام رضوان ہوں، تو جب بھی ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے ان کو براہ راست ہم پکاریں یا ان کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم سوال کریں، تو دونوں صورتوں میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا کرتے تھے اور تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ان تو ابھی تو کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارا کرتا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی تیار کیا کرتا تھا، پانی تیار رکھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سل ربیہ، کہ ربیہ تم سوال کرو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو آج مجھ سے مانگ لو۔ گویا کہ آج دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو۔ تو یہ کہنے والے بھی صحابی ہیں، کوئی عام شخص نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست توحید سیکھنے والے ہیں، اور ان کا جو سوال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا، عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اب سوال کس سے کیا؟ اور سوال کرنا گویا کہ کسی چیز کا مانگنا ہی ہوتا ہے، تو مانگا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مانگی کیا چیز؟ جنت مانگی۔ تو اور جنت میں آپ کی رفاقت مانگی، آپ کا ساتھ مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگ لو۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا آگے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ارشاد فرمایا اب تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اس فعل پر، ان کے اس طلب کرنے پر، ان کے اس مانگنے پر انکار بھی نہیں ارشاد فرمایا اور کہ تم جو ہے مجھ سے جنت مانگ رہے ہو، بلکہ ارشاد فرمایا تم نے کرنا کیا ہے کہ تم نے بے فکرہ نہیں ہو جانا، بلکہ تم نے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کثرت سجود کے ساتھ جو ہے وہ میری مدد کرنی ہے۔ دوسری حدیث پاک، یہ تو مسلم شریف کی حدیث پاک تھی حضرت ربیہ والی، اور دوسری حدیث پاک بخاری شریف میں اور دیگر کتب صحاح میں بھی موجود ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کثرت سے حدیث سنتا ہوں، آپ کے فرامین کثرت سے سنتا ہوں، لیکن میں بھول جاتا ہوں، مجھے وہ فرامین بھول جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو بچھا دیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت حافظہ کی خیرات لانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حاضر ہوئے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میرا حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے اور میں آپ کے فرامین کو یاد رکھ سکوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پھر اپنی چادر کو بچھا دو۔ تو کہتے ہیں فغرف بیدیہ، آقا کریم علیہ السلام نے چلو لیا اور چلو لے کر جو ہے ان کی چادر میں اس طرح جو ہے وہ ڈالتے رہے۔ تو ارشاد فرمایا اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، فضممتہ، تو میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اس چادر کو، فما نسیت شیئا بعد، تو اس کے بعد میں کبھی بھی کچھ نہیں بھولا، جو بھی حضور کی حدیث ہوتی تھی میں اس کو یاد کر لیتا تھا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کی روایات کرنے والے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو قوت حافظہ کی خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لی۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ میڈیسن کھاؤ، فلاں معجون کھاؤ اور فلاں خمیرہ کھاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلکہ ارشاد فرمایا اپنی چادر بچھا دو، اور چادر کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چلو سے کچھ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ میں کبھی بھی نہیں بھولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت حافظہ کی خیرات لینے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو بتائیں آپ کون سا کوئی حکیم ہے، کون سا کوئی ڈاکٹر ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو میں بھول جاتا ہوں، تو وہ اس طرح ہاتھ میں چلو میں کوئی چیز لے اور کہے کہ سینے کے ساتھ لگا لو اور میری فیس مجھے دے دو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس کو فیس دیں گے، نہ ہی ایسے کو آپ مانیں گے۔ تو قوت حافظہ کی بلکہ وہ ادویات دے گا جس سے حافظہ جو ہے وہ قوی ہوگا۔ تو کون ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات کی قدرت دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ قوت حافظہ مجھے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مجھے یہ جنت عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ میری مصیبت دور کریں گے، اللہ کی عطا سے میری یہ پریشانی دور کریں گے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔